اب ہم آپ کو پیکج کی طرف لے آ رہے ہیں، آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو بڑھتی ہوئی توانائی کی ضرورت ہے ہمیں آج بے حد اہمیت ہے۔ قیام پاکستان سے لے کر، جس کا ذکر تھوڑا بہت میں نے آپ کے سامنے ابھی انٹرو میں کیا ہے، تیل کی تلاش کس طرح جاری رہی، اہم اداروں کی کیا کارکردگی تھی، اس پہ ذرا ہم نظر ڈالتے ہیں۔ توانائی کے بغیر کوئی ملک ترقی کا سفر طے نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا شمار بھی ان ممالک میں ہوتا ہے جنہیں اپنی معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے بڑے پیمانے پر درآمدی توانائی یعنی تیل اور گیس پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد توانائی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف اداروں کا قیام عمل میں آیا۔ پاکستان آئل فیلڈ (POL) کو 25 نومبر 1950 میں قائم کیا گیا، جو کہ آئل اینڈ گیس کی تلاش کرنے والی تیسری بڑی کمپنی ہے، اور اس وقت یہ اٹک آئل کمپنی کا ایک زیریں ادارہ تھی۔ 1978 میں پاکستان آئل فیلڈز نے اٹک آئل کمپنی کی ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کا کام سنبھال لیا۔ تب سے اس انضمام کے بعد پاکستان آئل فیلڈز ملک میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے مختلف ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کمپنیوں کے اشتراک سے آزادانہ مشترکہ منصوبوں میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ تیل اور گیس کی تلاش اور پیداوار کے لیے یہ کمپنی مائع پیٹرولیم گیس، LPG، سالوینٹ آئل اور سلفر بھی تیار کر رہی ہے۔ POL اپنی دیگر کمپنیوں کے خام تیل کو اٹک ریفائنریز لمیٹڈ تک پہنچانے کے لیے پائپ لائنوں کا ایک نیٹ ورک بھی چلاتا ہے۔ 2005 میں کمپنی نے نیشنل آئل ریفائنری کے 25% حصے حاصل کر لیے، جو ملک کا واحد ریفائننگ کمپلیکس ہے اور ایندھن کی مصنوعات کے ساتھ ساتھ لیوب بیس آئل بھی تیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں دیگر بڑے اور بھی ادارے ہیں جو تیل اور گیس کی پیداوار کے حوالے سے سرگرم عمل ہیں۔ ان میں نمایاں طور پر پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ (PPL), آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ (OGDCL) اور ماڑی پیٹرولیم لمیٹڈ کمپنی شامل ہیں۔ ملک میں قدرتی گیس کی صنعت کے بانی کی حیثیت سے PPL توانائی کے شعبے میں صف اول کا ادارہ رہا ہے، جو قدرتی گیس کی سپلائی میں 20% سے زائد حصہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ خام تیل، مائع قدرتی گیس اور مائع پیٹرولیم گیس کی پیداوار بھی کر رہا ہے۔ PPL تیل اور گیس کی تلاش اور دریافت پر جدید طریقہ کار کے مطابق سرگرم عمل ہے، جو پیداوار کو بڑھانے اور کم ہوتے ذخائر میں نئے ذخائر کے اضافے کے لیے کوشاں ہے۔ اس وقت PPL اور اس کے ماتحت اداروں کے پاس تیل اور گیس کی دریافت اور پیداوار کے لیے 48 اثاثے ہیں، جن میں سے 28 کمپنی خود آپریٹ کرتی ہیں، جن میں عراقی بلاک بھی شامل ہیں، جبکہ 2 بلاکس میں پاکستان میں 3 آف شور اور یمن میں 2 آن شور لیز بھی شامل ہیں۔ اس میں PPL شراکت دار ہے۔ گزشتہ 5 سالوں میں PPL نے آپریٹڈ بلاکس میں 16 دریافتیں کی ہیں۔ حالیہ ترین دریافت میں مورگند X1 کنویں سے سب سے پہلی دریافت نے سطح مرتفع قلات کی ذیلی بیسن میں دریافتوں کے لیے راستے کھول دیے ہیں۔ اس دریافت کے خطے میں دریافتوں کے مستقبل پر دور رس نتائج مرتب ہوں گے۔ PPL جو دریافتی مرحلے میں آپریٹر ہے، اس کا کنسورشیم 3 بڑی پاکستانی NLP کمپنیوں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ (OGDCL), ماڑی پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ (PMCL) اور گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ (GHPL) پر مشتمل ہے۔ ملک سے باہر مڈل ایسٹ میں سرگرم عمل ہے۔ OGDCL سے قبل ملک میں تیل اور گیس تلاش کرنے کی سرگرمیاں PPL اور POL سر انجام دیتی تھیں۔ PPL نے 1950 میں بلوچستان میں سوئی کے مقام پر گیس کا بڑا ذخیرہ دریافت کیا تھا، اور اس دریافت کے بعد 5 بڑی کمپنیوں نے حکومت کے ساتھ تیل اور گیس کی تلاش کے بڑے معاہدے کیے۔ اس دور میں وسیع پیمانے پر عرضی جغرافیائی سروے کیے گئے اور 47 مقامات پر تیل اور گیس کی تلاش میں کنویں کھودے گئے، جس سے چھوٹی گیس فیلڈز دریافت ہوئیں۔ 1961 میں زیادہ تر غیر ملکی کمپنیوں نے اپنے کاروبار ختم کر دیے یا کم کر دیے، لہٰذا حکومت نے اس صورتحال میں سوویت یونین موجودہ روس کے ساتھ طویل مدتی قرض معاہدہ کیا، جس نے پاکستان کو آلات اور روسی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کے لیے 27 ملین کا قرض ملا۔ معاہدے کے تحت 2 ستمبر 1961 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے تیل اور گیس ترقیاتی کارپوریشن کا قیام عمل میں آیا اور تیل کی تلاش کے پروگرام کو مکمل منصوبہ بندی اور منظم طریقے سے چلانے کا آغاز ہوا۔ اس کے علاوہ عالمی بینک، ADB اور کئی غیر ملکی اداروں نے اس منصوبے کے لیے امداد فراہم کی۔ پاکستان اور بالآخر کارپوریشن کی کوششوں کے نتیجے میں 1982 سے 1986 کے دوران تیل اور گیس کی بڑی بڑی دریافتیں ہوئیں۔ تت آئل فیلڈ 1986 میں دریافت ہوا، جس سے شمال میں مزید تیل کی تلاش کی راہ ہموار ہوئی۔ ٹیکنالوجی میں اضافے کے ساتھ کمپنی نے بہتر حکمت عملی اپنائی اور تھارو سنو، لاشاری بولی، ٹنڈو عالم آئل فیلڈ، ڈھوڈک آئل فیلڈ، پیر کو اوچ، لونی، نندی پور، پنچ پیر گیس فیلڈ کے تجارتی پیمانے کی دریافتیں ہوئیں اور کمپنی کے پیشہ ورانہ صلاحیتیں بھی بڑھتی گئیں۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।